چاہیے، علی کی ولا لازمی ہے، سجیکٹ ہونا چاہیے، مومنوں کو آپس میں کنیکٹ ہونا چاہیے۔ جو نہ مانے مولا علی کو اس حرامی پہ تبرہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر البیت جناب علی فراز شرازی صاحب جو کہ ذکر محمد آل محمد اختتام فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت۔ صلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے۔ صلوات پڑھیے اس طرح۔ مجمع کافی ہے، درود بلند آواز سے سارے پڑھیں۔ رحمان رحیم، حمد ہے تیری خدا بحر و بر، دی مجھے دین پیمبر کی خبر، کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، کہ مجھ سبند اور غلام بو تراب۔ شکریہ خالق سرو و سمن، تو نے بخشا ہے مجھے عشق حسن، رحمتوں کی حد ہے رب المشرقین، بچپنے سے ہوں عزادار حسین۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو دیکھ کر پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ، ہم تمام والیان حیدر کرار کو اس پاک عظیم مقدس مقام پہ چل کے آنے کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کی محنت، کوشش، کاوش، لنگر، اخراجات، خالق حقیقی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب مانگنے والے ہیں، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہے۔ کریمین کے صدقے سے دعا مانگتے ہوئے مالک اللہ ہمیں نہیں پتا تیری بارگاہ سے کیا مانگنا ہے، تو عالم الغیوب ہے، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا کر، جو بہتر نہیں اس سے محفوظ رکھ۔ اور ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ وارث زمانہ کے ہوتے ہوئے دنیا ہمیں بے وارث کہتی ہے، ہمارے اس وارث کا جلد از جلد ظہور کرا، جو پردہ حیبت میں غیبت کی نقاب اوڑھ کر فرزندان ابو طالب کی حیثیت سے پردے میں موجود ہے، وہ جلد از جلد زمین پہ آئے، اپنے چہرے محمد سے نقاب ہٹا کر ہر دشمن علی کا شانہ ہلا کر کہے مجھے دیکھ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ ورث زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے، اپنی اپنی جائز دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ میں نوکری آغاز کروں۔ پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، اس جملے کے بعد میں نے چہروں کو دیکھنا ہے، چہروں کے بعد میں نے دل میں مودت دیکھنی ہے کتنی ہے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ پریشان کیوں بیٹھے؟ بولو پہلی بار تھوڑی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو بہترین سننے والے لوگ ہیں جہاں پہ اردو سنی جاتی ہے۔ میری طرف نہ کریں، سین کی طرف کریں۔ گرمی کو نہیں آئی تھی، توجہ کو نہیں کرتی۔ یہ پوچھ ہم نے کہاں سے حسین سیکھا ہے؟ میں تھوڑی سی آواز اس کی زیادہ کر دیں، اور جب ایک بار اسے کر دیں پھر اسے ہلانا نہیں ہے، وہاں پہ چھوڑ دیں، تھوڑی سی زیادہ کر دیں، جہاں بولوں تو آواز دیں۔ یہ پوچھ ہم نے کہاں سے حسین سیکھا ہے؟ شاہ جی آپ کے توسط سے میں سارے مجمع تک 4 مصرے اپنے پہنچا دوں۔ پچھلے دنوں حسین بادشاہ کی ماں نے
یہ احسان کیا 4 مصرے عطا کیا. یہ پوچھ ہم نے کہاں سے حسین سیکھا ہے. اللہ کرے جو میرے دل میں ہے سب کے دل میں ایسی ہو. یہ پوچھ ہم نے کہاں سے حسین سیکھا ہے خوش نصیب کے ماں سے حسین سیکھا. تیری زندگی ہو تو ہمیشہ یہ پوچھ ہم نے کہاں سے حسین سیکھا ہے خوش نصیب کے ماں سے حسین سیکھا. جس نے علی ولیلہ پڑھ کر ماں کی جھولی میں سانس لیا وہ ہاتھ نیچے نہیں لگا. یہ پوچھ ہم نے کہاں سے حسین سیکھا ہے خوش نصیب کہ ماں سے حسین سیکھا ہے. وہیں سے ہم نے ولائے علی بھی سیکھی ہے کہ لوریوں میں جہاں سے حسین سکھا. میری زندگی ہو تو ہمیشہ سلامت. یہ پوچھ ہم نے کہاں سے آپ جی حسین سیکھا ہے خوش نصیب کے ماں سے حسین سیکھا ہے. شاہ جی ایک سلام پڑھنے جا رہا ہوں, وقت تھوڑا ہے, 20 سے 25 منٹ کے اندر مجھے اختتام کر دے. تو پچھلے دنوں یہ سلام کیا تھا, شعر سنیے گا. میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں. جس کو حسین سہارا دیتے وہ ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ. جی اور سلامت. یہ ہم سب حسین کے سہارے بھی ہیں بھائی. میں صرف آج ادب ہی گفتگو نہیں کر. میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں. ابھی چہروں پر مودت نظر آئے گی, اور یاد رکھو دل میں ہونا حسین چہرے پہ اجالا ہوتا. یہ وہ اجالا ہے جو قبر کے بعد بھی ضائع نہیں ہوتا. میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں. اگر ہو دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. اگر ہو دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں. اگر ہو دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. تیری زندگی ہو اگر ہو دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں. عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں. میرے شعور کو مصرع حسین دیتے ہیں. تیری زندگی ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جیو یار, سلامت رہو. کائنات میں سب سے بڑے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. شاید یقین جانے لفظ حسین پہ میں 5 اشرے پڑھ سکتا ہوں. صرف ایک لفظ حسین پر. میں کیا پوری کائنات کا نظام ہی حسین کے لفظ سے چلتا ہے. حسین ایک عظیم نام, بہت بڑا بادشاہ, باقی سب کو دنیا کے بنائے ہوئے بادشاہ. یہ اللہ کا بنایا ہوا بادشاہ. ایسے ہی ہے نا کہ تھک گئے ہو. حسین اللہ کا بنایا ہوا بادشاہ. دنیا میں 2 بڑے اجتماع ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کے گھر میں, ایک ہوتا ہے حسین کے گھر میں. چلیے آپ مجھے دیکھیں. ایک ہوتا ہے اللہ کے گھر میں. میں شرازی سید ہوں, میں چہروں سے پڑھ سکتا ہوں کون کس توجہ میں. وہ خطیب ہی کیسا جسے مجمع کی خبر ہی نہ ہو. 2 دنیا کے بڑے اجتماع, ایک اللہ کے گھر میں, ایک حسین کے گھر میں. میرا حسین اور اللہ کا تقابل نہیں ہے. حسین نے اللہ کو بچایا ہے. یہ نہیں کہ فکرہ آہستہ پڑھا جائے پھر داد نہ ملے. حسین نے اللہ کو بچایا. میرے دادا استاد شہید محسن کی فرمایا کرتے تھے کہ مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. خالق کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. خالق کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. جنت تو کیا مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں.
مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔ حسین کی قربانی ایسی ہے جی، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حسین جیسا بادشاہ دنیا میں آیا ہی ایک اجتماع اللہ کے گھر بھائی جان غور کیجیے، ایک اللہ کے گھر میں، ایک حسین کے گھر میں۔ جو اللہ کے گھر میں تھا، سوشل میڈیا کی خبریں، تیرے ہاتھ میں پوری کائنات دنیا ہے، موبائل فون، اس کے اوپر سرچ کر کے دیکھیے گا۔ دیکھنے کا وقت نہیں نہ کو بسم اللہ، انہیں کل سوچنا ہے کہ حسین ہیں کی کیا کہنے گے، حسین لبنا نہیں، کیا کہنے گے میرے بھائی جی؟ ٹھیک ہے، حسین سمجھو، حسین ایک فکر کا نام ہے۔ کربلا صرف ظلم کا نام نہیں ہے، کربلا درسگاہ ہے، جہاں سے عزت ملتی ہے، یا ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، علم ملتا، آگہی ملتی۔ حسین بہت بڑے بادشاہ کا نام۔ اس پر حج پر کتنے لوگ تھے؟ میڈیا کی خبر ہے زیادہ سے زیادہ 45 لاکھ، اور چہلم میں حسین پر کتنے لوگ تھے؟ کم سے کم 6 کروڑ۔ تجھے بتاؤ حسین کہتے کسے ہیں؟ جو 25 سے 45 لاکھ تھے، انہوں نے کھانا خرید کے کھایا۔ جو 45 لاکھ تھے، انہوں نے کھانا خرید کے کھایا۔ جو کربلا میں تھے 6 کروڑ، میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا کربلا میں لنگر کا اہتمام کیا تھا؟ انہوں نے کہا اہتمام نہیں تھا، جنت کا ماحول تھا، جو سوچا وہی مل گیا۔ کہاں جا کے پڑھوں تو 6 کروڑ لنگر کا اہتمام کیا تھا؟ کہا جی اہتمام نہیں تھا، جو سوچا وہی۔ تو پھر میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر، فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر، یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ حسین کا یاد رکھو، اتنی خوشی سے لوگ عید کے کپڑے نہیں خریدتے جتنی خوشی سے کربلا سے کفن خرید کے لاتے ہیں۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر، یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سینا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ خدا حسین فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن، یزید وقت کا جینا حرام، سینا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام۔ در حسین کا یہ فیض عام کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر، یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے کہ نہیں؟ عزا کے دشمنوں قتل عام، بابا جی لاکھوں سے زیادہ میرے امام حسین کی خراب کروڑوں سے قیمتی ہیں جو یہاں سے نہیں۔ در حسین کا یہ فیض عام توجہ ہے، کبھی جو ہو تھا علیہ السلام۔ میرا جی چاہتا ہے ایک سلام اور پاک، تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے۔ صحیح لوگ ہم پر
فتوے دیتے ماتم کرتے ہیں جی کہتے ماتم کریں گے جنت میں چلے جائیں گے سر گل نہیں ہے کہ ماتم کرنا عام گل نہیں 1,23,999 نبی دا ماتم ہے کیا کہنے کیا پہلے کہنے ماں نوں تے ڈکن پھر بعد ساڈا ماں ماتم کر دی ودی نہیں تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے تو نہ سمجھ ہر کسی کے سینے کے اندر دل ہے اور دل تھمال پسلیوں کے اندر ڈالے پھر سید کے حق میں دعا کر تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے تیری زندگی ہے تو جیے تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے انہوں نے قتل کیے کہ فتوہ بند ہو فتوہ دیے انہوں نے قتل کیے فتوے دیے کہ تبرہ بند ہو جائے یہ تبرہ نہ کریں یہ عزاداری نہ کریں یہ ذکر حسین و علی نہ کریں آج شیر سن سید سے تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے قتل و غارت میں تبرہ نہیں چھوڑا ہم نے قتل و غارت میں تبرہ نہیں چھوڑا ہم نے یہ عبادت تو ہمیں جان سے بھی پیاری ہے یہ عبادت تو ہمیں یہ عبادت تو ہمیں جان سے بھی پیاری ہے شاجی بند ہوتی رہی کھلتی رہی فتووں کی دکان لوگ فتوے دے زنجیر نہ مارو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تیرے فتوے کم ہو گئے حسین کے ماتمی زیادہ ہو گئے اور عزت آل محمد کی قسم بسم اللہ کا ثواب ہو شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس ملتان والے اس کی جوتی ہلائی جائے مجھ جیسے کروڑوں خطیب پیدا ہو جاتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہے شاہ جی جملہ کہہ دوں اب مبدت جوش آ رہی ہے جملہ کہنے لگا حسین کسے کہتے ہیں جو انسان اپنی پھٹی ہوئی قمیض میں توحید کو چھپا لے اسے حسین کہتے ہیں پڑھ کیا جو مجھے پڑھنا اس سے اچھا جملہ میرے پاس نہیں تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے قتل و غارت میں تبرہ نہیں چھوڑا ہم یہ عبادت تو ہمیں جان سے پیاری ہے بند ہوتی رہی کھلتی رہی فتووں کی دکان بند ہو جائے مجھے بند ہوتی رہی کھلتی رہی فتووں کی دکان عشق شبیر میں زنجیر زنی جاری ہے نظر آیا مجھے کوثر کا کنارہ اس میں کتنے اعمال پہ کش کے عذاب بھاری رویا کر حسین حسین وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا کبھی اکبر کی برچھی نکالتے ہوئے رویا کبھی اصغر کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے رویا کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے رویا میں مسائل پڑھ رہا ہوں کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے رویا امام سجاد تیرے چوتھا معصوم مجلس کرا رہے تھے ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کے روتا رہا مسائل ادھر ادھر نہ دیکھا کرے 3 بیویاں موجود ہیں تیرے درمیان ایک ہے محمد کی بیٹی جس کا پہلو زخمی ہے ایک ہے علی کی بیٹی جس کا سر زخمی ہے ایک ہے حسین کی بیٹی جس کے کان زخمی ہے جب تو بین کر کے روتا ہے پھوپھی کا دامن ہلا کرتی پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے کیا لگتے ہیں بی بی طرف کے کہتی رشتہ دار نہیں تیرے بابا کے عزادار ہیں رو کہتی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا زین سے تو نہ اترتا بی بی کہتی نہ رلا نہ زین سے اترتا نہ تیرے دور اترتے نہ میری چادر اترتے رویا کر حسین تیرے چوتھے معصوم نے مجلس کرائی ایک مومن منہ پر بال رکھ کے روتا
زین العابدین نے رو کے کہا میرے غریب بابا کو رویا نہیں؟ کہتا مولا روتا رہا ہوں میرے منہ پہ رومال تھا. بیٹھ جائے میرے بھی نیچے میں مسائل پڑھ رہا ہوں. مولا تو جو میری طرف بیٹھ ہوتا ہے ایسا بھی. مولا منہ پہ رومال تھا روتا رہا ہوں. میں سید ہوں کہ لے میں درد ہوتی روتا رہا ہوں منہ پہ رومال تھا. سید کا خون آنکھوں سے بڑھ گیا. رو کے کہتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال. کہ مولا پھر تو بتا کیسے رو؟ کہ ویسے رو جیسے شام غریبہ میری پھپھی زینب روتے تھے. تیری زندگی ہو یار. اچھا استقبال کیا مصاحب میں. سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں. میں شہادت نہیں پڑھتا امام حسین کی. 2 جملے مصاحب کہہ دیا کرتا ہوں. آج 10 محرم کی نیت سے منا رہے ہو نا بھی شبیہ زوجنا برآمد ہو. آج کے دن 10 محرم کے دن بڑا تھکا ہوا تھا حسین. شجی کل 10 کا دن ہے جب فجر کا وقت ہو نا یہی سوچنا اکبر اذان دے رہا ہوگا. جب سورج نکل آئے یہی سمجھنا اکبر کو اٹھا کے خیموں میں لے آیا ہوگا. بڑا رلایا ہے مسلمانوں نے حسین کو. 71 مرتبہ مقتل گیا, 71 مرتبہ خیمے آیا. جب آخری بار علی اصغر کا خون اٹھا کر علی اصغر کی لاش اٹھا کے آ رہا تھا نا 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا تھا مالک یہ نہیں کہتا بس کر, اب تو ہی کہہ دے حسین بس کر. تب حسین نے اصغر کا خون چہرے سے صاف کر کے کہا جن کے پہلے امتحان تھے ان میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ نہیں تھا. جتنا امتحان لینا ہے میں حاضر, جتنی لاشیں اٹھوانی ہے میں حاضر. بسم اللہ. سینے پہ ہاتھ مار رہے, سینے پہ ہاتھ مار. میں حسین بن رہا کہ مولا تیری بہنوں کی لوٹی ہوئی چادروں کے بڑے ارمان, کہ مولا تیرے اکبر کے بڑے ارمان, مولا تیرے غازی کے بڑے ارمان, مولا تیرے اصغر کے تیر کے بڑے ارمان. بڑا تھکا ہوا ہے حسین, بڑا تھک گیا تھا. آخری بار شاہ جی جب خیمے میں آیا یہ جملہ جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا مقتل دربندی میں شاہ جی میں بڑا رویا تھا. میں نے کہا جب اتنی بار خیمے میں آیا تو آخری بار کیوں آیا؟ جب پتا تھا کوئی مستور دے کر زخمی مر جائے گی پھر کیوں آیا خیمے میں؟ آخری بار خیمے میں آ کے کہا علی کی بیٹی کیا جی بھیا کہ سب بیبیوں کو خیموں میں بلا. سب بیبیاں بی بی زینب کے خیمے میں. کہا بیبیوں میں حسین جھولی اٹھا کر تم سے کچھ مانگنے آیا. کہا حسین کیا؟ کہا آج ہر ماں نے مجھ پہ اپنا لال قربان کیا ہے, میں حسین شکریہ ادا کرنے آیا. بیٹے تمہارے مارے گئے دین میرے نانا کا بچ گیا, بچے تمہارے مارے گئے دین میرے نانا کا بچ گیا. سب نے سنا. سفید سر والی قمیص فضا زمین سے تڑپ کے اٹھی. کہا ہائے غریبی. حسین کا اماں غربت کے ہو کے تو کیوں دے رہی؟ کہا حسین آج ہر ماں نے تجھ پہ اپنا لال قربان کیا, میرے پاس کوئی بیٹا نہیں جو تجھ پہ قربان کروں. حسین کہتے اماں غریب تو میں ہوا, بیٹے میرے مارے گئے, نادان میرے مارے گئے, جوان میرے مارے گئے. اماں تو غربت کے ہو کے نہ دے, میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا. اماں تیرے پاس بیٹا کوئی نہیں, میرے پاس آج ماں کوئی نہیں, تو ماں بن کے تیار کرا, میں بیٹا بن کے میدان میں جاؤں گا. میں کہوں گا لوگوں میں فضا کا بیٹا ہوں. ہائے حسین رو کے کہا ہائے شرم نہ کیا کر. حسین کے غم میں چہرہ نہیں بگڑتا. کہا ہائے حسین. حسین تجھے میں کیسے تیار کروں؟ شہادت میرا آخری بھائی پڑے گا. حسین میں کیسے تجھے تیار کروں؟ تیرے کپڑے عرش سے آتے تھے, تیری نالین عرش سے آتی تھی, جبریل تیرا خدا بن کے آتا تھا. میری کیا مجال, یہ جنگل کربلا کا جنگل ہے. سید رو کہتا ہے اماں
جس کے بیٹے مارے جائیں وہ نئے لباس نہیں پہنتے، اما اکبر ہوتا تو نئے لباس پہنتے۔ بس بی بی نے تبرکات والا صندوق ہٹایا، حسن کی بوسیدہ پرانی کباہ نکلی جو حصے کی بہن زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ اما فضا کیا کر رہی ہے؟ کہ تیرے بھائی نے کہا کوئی حسن کی پرانی پوشاک لا دے، ہو سکتا ہے مسلمان پرانی سمجھ کے چھوڑ جائیں، میرا کفن بن جائے گا، میری لاش پہ زینب جیسی بہن نے آنا، بس تڑپ کے اٹھ گئی زینب۔ کہا ماں پھر ایسے نہ کہے کہ حسین نے قمیض مانگی ہے، پھر ایسے کہے حسین نے کفن مانگا ہے۔ مجھے اما زہرا نے بتایا تھا 10 محرم 61 ہجری کی تپتی ہوئی دوپہر ہے، جب حسن کی قمیض پہن کے جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا۔ بسم اللہ۔ آخری جملہ اور میں نے چھوڑ دی ممبر، میرے پیچھے عزت باپ بھائی کو تشریف رکھا۔ آخری جملہ، شہادت نہیں پڑھنی، شہادت پڑھوں کہ مر جائے گا، شہادت پڑھنی ہی نہیں۔ میں نے خیرات مانگی مصائب کی آل محمد کے دربار سے، بیٹھ جائے میرا بھائی بیٹھ جائے، میں نے آل محمد کے دربار سے مصائب خیرات مانگا ہوا ہے۔ آخری جملہ اور چھوڑ۔ حسین تیار ہوئے، تم نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا۔ آخری بچ جائے، ساری دنیا مارنے والی ہو، بہنوں بیٹیوں پر کیا گزرے گی، بس حسین تیار گھوڑے کے زین پہ بیٹھے۔ میں نہیں پڑھتا کس طرح سے بی بی رقیہ نے گھوڑے کو سجایا، نا وقت تھوڑا۔ جب گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، دور کھڑی 4 سال کی بیٹی کو دیکھا، حسین زین سے اترے، سکینہ ہر کوئی ملا تو نہیں ملے گی۔ کہ بابا کیسے ملوں، جو بھی جاتا ہے میدان میں پھر واپس نہیں آتا، میں تیرے سینے پہ سونے والی بیٹی ہوں۔ کہا سکینہ آج تک جو تم نے مانگا میں نے دیا، آج میں کچھ مانگوں بیٹا انکار تو نہیں کرے گی؟ نہیں بابا۔ کہا سکینہ میرے قریب آ، سکینہ قریب آئی، جس نے ماتم کرنا میری طرف دیکھے، سکینہ قریب آئی۔ شبیر نے سر سے چادر ہٹائی، تھوڑی سی سر میں خاک ملائی، کہ 4 قدم دائیں جا، 4 قدم بائیں جا۔ بابا ایسا حکم کیوں دیتا ہے؟ کہ میں بھی تو دیکھوں میرے قتل کے بعد جب تیرے دور چھیڑ جائیں گے تو رو کے گے گی چچا عباس ہم کتنے غریب ہیں،